دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ مولانا کی سیاست اب کس موڑ پر پہنچی۔ متعدد چہمے گوئیاں اور تخمین و زن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے یعنی بعض لوگوں کو یہ معمہ لگا ہوگا کہ مولانا کا جو آؤٹ بسٹ تھا امیڈیٹلی آفٹر الیکشن وہ تھوڑا مس ڈائریکٹڈ تھا، گویا اپنے یعنی ان کا نشانہ جو تھا وہ غلط جگہ پر تھا، اس حوالے سے کہ جو اصل ان کے ہنٹرلینڈ میں بظاہر جو بھی میکانزم یوز کیا گیا ہو، جو اس دھاندلی یا ریگنگ کے بینیفیشریز تھے وہ بہرحال وہی تھے جو ان سے ملنے آئے تھے، اور ایسا ایک امیج کریٹ ظاہر ہے اس میں فرقہ نیازیہ قذابیہ کے جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر، اور اب تو ظاہر ٹھیکیدار میڈیا اور پی ٹی آئی میڈیا ایک ہی ہیں، تو انہوں نے یہ امپریشن کریٹ کر دیا کہ گویا اب ان میں گاڑی چھن رہی ہے۔ تو بظاہر جب آپ اپنے سابقہ دوستوں کے ساتھ یعنی اس انداز سے بات کریں کہ لوگوں کو شاید لگے کہ کوئی یعنی گویا سلطانی گواہ کا کوئی کنسیپٹ بن رہا ہے، حالانکہ ایسی بات حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ سے بعید ہے، لیکن بہرحال سیاست میں امیج سازی جو ہے، شبیہ سازی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور حقائق سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت۔ تو بہرحال یہ امپریشن جب کریٹ ہوا تو ظاہر ہے ہم جیسے جو یقیناً میں اپنے آپ کو اگر یہ کہوں کہ میں مولانا کو باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں گویا ان کا فین ہوں، اور بھی کئی سیاستدانوں کا فین ہوں، یعنی یک وقت کئی لوگوں کا فین بندہ ہو سکتا ہے نا، تو اس حوالے سے ہمیں یہ نسبتاً تھوڑا صدمہ سا لگا کہ اس قسم کی جو یعنی بیان تھے جس کا بے شک بائی مس انٹرپریشن ہی معاملہ ہو، لیکن بہرحال ایک وداؤٹ انٹینشن بھی غلط نشانہ سازی جو ہے شاید اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب کچھ لوگ اور تخمین و تن لگا رہے ہیں کہ گویا مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں ان کو ٹپ کیا جا رہا ہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ اس کے یعنی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کیوں ممکن ہے اور کیوں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، اس کے متعدد وجوہات ہیں۔ ان کی نمبر ایک وجہ یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے مولانا نے ڈکلیئر گویا کر دیا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، اور ملٹیپل ٹائمز پہلے نون لیگ کے ڈیلیگیشن سے وہ ملے، یعنی ان کی رہائشگاہ پر ڈیلیگیشن گیا، یا صادق کی سربراہی میں جو کہ متوقع کینڈیڈیٹ ہیں اسپیکرشپ کے رولنگ الائنس کی طرف سے۔ اب ان کے پاس 6 پارٹی الائنس کا کولیکٹیو وفد بھی گیا ہے، یعنی جو حکومتی اتحاد گویا معرض وجود میں آ چکا ہے اور حکومت معرض وجود میں آنے والی ہے، ان کی طرف سے کچھ ایک نمائندگان جو ہیں وہ گئے ہیں مولانا کے پاس، جن میں ان سب جماعتوں کے افراد شامل تھے، یعنی نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی بلوچستان سے چھوٹی پارٹیاں ہیں، اس طرح چودھری شہزاد کی پارٹی ہے، تو اس طرح ایک ان کا نمائندہ وفد گیا ہے، جن سے ظاہر ہے بینگ سیاستدان اور ایک رکھ رکھاؤ والی شخصیت مولانا نے ان سے ملاقات کی ہے، معاملات بقول ان کے اچھی بحث مباحثہ ہوا ہے، خیالات کا تبادلہ ہوا ہے، اور اب مولانا نے بالآخر بہرحال ان کو یہ انکار کیا ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے۔ یہاں تک انکار ہے، لیکن جہاں تک اسمبلی میں بیٹھنے کی بات ہے وہ بہرحال اس کی توثیق کر چکے ہیں، اور پھر بھی ہوئی ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے، اگرچہ وہ صدارتی الیکشن میں، وزیر اعظم کے الیکشن میں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں وہ کسی طرف بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، گویا وہ جو پرہیزگار ایک تو دوسرے معنی ہے نا، یعنی پرہیز کریں گے ووٹ ڈالنے سے، تو اس حوالے سے وہ اپوزیشن کا کردار بقول ان کے ادا کریں گے۔ اب ظاہر ہے ایک کسی سیاستدان کے لیے خاص طور پر اگر وہ
ایک نومیریکل اسٹرینتھ کے حساب سے مختصر پارٹی ہو. اب ظاہر ہے مولانا کے پاس 8 ٹوٹل اراکین قومی اسمبلی ہیں، جن میں 6 براہ راست منتخب شدہ ہیں اور 2 مخصوص سیٹوں والے مخصوص سیٹیں ہیں. تو اس طرح 8 ہیں. پہلے ان کے پاس کوئی 15-16 سے کے لگ بھگ تھے، یعنی گویا وہ پچھلی اسمبلی کے حساب سے اپنی طاقت کو آدھا یعنی اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کسی کا اس طرح بالکل آئسولیٹ ہو جانا، تنہا ہو جانا سیاست میں، یہ یقیناً کوئی اچھا شگون نہیں ہے. کہ سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کو ملٹیپلائی کرے، اور ملٹیپلائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آفٹر الیکشنز، کہ وہ ڈیزائریبل لوگوں کے ساتھ جو بھی منیمم کامن گراؤنڈ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اتحاد کرے یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. اگر باضابطہ اتحاد بھی نہ بھی ہو تو اس والے سے پھر اس کی طاقت یا اس کا وزن یا اس کی سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک طرح سے اس کے تدبر کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اگر مولانا اس انداز سے رہیں جیسا کہ فی الحال فار دا ٹائم ہے، اگرچہ سیاست ایک ڈائنامک چیز ہے، ایک ایور چینجنگ فینامینا ہے، تو وہ یعنی جو آج نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کل نظر نہ آئے. لہذا فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مولانا نہ تو جو رولنگ کولیشن ہے اس کا حصہ ہوں، نہ ہی وہ حزب اختلاف کا باضابطہ یعنی اس میں شامل ہوں، تو پھر وہ گویا تنہائی کا شکار ہیں. اور یہ سیاست کی بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی سمجھی جاتی ہے پارلیمانی پالیٹکس میں. تو کیونکہ مولانا ایک فعال اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سرد و گرم، چشیدہ، جہاں دیدہ اور اپنی زندگی کی اور سیاست کی کئی بہاریں اور کئی خزائیں جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وہ وے آؤٹ نکال لیں گے الٹیمیٹلی. تو اب شنید یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل سو کارڈ ہے، اور ظاہر ہے گویا پی ٹی آئی ان دا گارب آف سنی اتحاد کونسل، یعنی پی ٹی آئی جو فرقہ نیازیہ قذابیہ پر مشتمل ہے، انہوں نے گویا اب چگا ادھار لیا ہے سنی اتحاد کونسل کا. حالانکہ بطور سنی اگر مکتب فکر کو دیکھا جائے تو شاید ہی وہ کسی چیز کے نمائندہ ہوں، اسی لیے کہ انہوں نے الیکشن بھی نہیں اسی لیے لڑا کہ وہ اپنے ٹکٹ پر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو اس حوالے سے گویا ایک مصنوعی ایک صورت پیدا کی گئی ہے. اور کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے، اس میں جو پنہا بات ہے جو ایک بہت زبردست پوٹینشیل رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ سیٹیں دیتے ہیں تو گویا ان کو ایک پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کرتے ہیں، نہیں دیتے تو ان کی پارلیمانی حیثیت جو ہے وہ مجروح ہوگی. تو پھر اسمبلی میں گویا سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی عملی طور پر پارلیمانی یا ایک ٹیکنیکل اور اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنل سینس میں کوئی گروپ نہیں ہوگا. تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر ان کا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک یعنی فردر پیچیدگی ہے. اب اگر ان کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہو سکتا تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح گویا انہیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر مولانا کو وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیں اور مولانا اس چیز کو قبول بھی فرما لیں، تو نہ صرف یہ ہے کہ مولانا کی پاور جو ہے، اسٹرینتھ جو ہے، ان کی ویلیو ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہو جائے گی، بلکہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی اس کو کہیں، ان کی بھی طاقت زیادہ فارمل اور زیادہ گویا ایک کٹنگ ایج اس میں آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ایوانوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. وہ ایسے جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو جاہل دشمن ہے اس کے مقابلے میں اگر دانا دشمن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یعنی جہالت کے جو گویا ستون ہیں یا جہالت کے گویا وہ آئیکونز ہیں، پی ٹی آئی جو اب سنی اتحاد کونسل کا چگا پہن کر وہ اسمبلی میں موجود ہے، تو ان کے مقابلے پر اگر مولانا جیسا ایک فعال اور یعنی ایک ایکسیپٹیبلٹی کا لیول ان کا کہیں زیادہ ہے. دیکھیں نا جو اپوزیشن پارٹیاں کل تھیں اور اب حکومت میں ہوں گی، ان سب کو مولانا کا جو ایک سیاسی کردار ہے یا سیاسی ویلیو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی ان پر کوئی لفاظی یا ان پر کسی قسم کا
جو گولہ باری ہے الفاظ کے حساب سے، یا تن و تشنیع یا عزت و توقیر میں کمی، اس انداز میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. تو اس سے یعنی ایک اپوزیشن کو ایک جہاں دیدہ، سوبر مائنڈڈ، ایک سنجیدہ، ایک مدبر سیاستدان ملے گا، جو کہ ظاہر ہے پارلیمانی پالیٹکس میں، اسمبلی کی پروسیڈنگز کو چلانے میں اور اوورآل پالیٹکس کا امیج بہتر بنانے میں یقیناً اس کا بڑا حصہ ہوگا. اور اگر کوئی میننگ فل لیجسلیشن ہوگی تو وہ حکومت کو فائدہ بھی ہوگا، اس لیے کہ ایک سین شخص سے بہرحال وہ رویہ متوقع نہیں ہے جو فرقہ نازیہ کا زاویہ کا عام وتیرہ ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک معتبر اپوزیشن کا سامنا کرنا زیادہ قابل قبول ہوگا اس کے مقابلے پر چور و چکے اور جاہل اور گنوار اور بدزبانی کرنے والے فرقہ نازیہ کا زاویہ کے مقابلے میں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل سیاست کو فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا، اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ان کی جو یعنی کیونکہ الٹیمیٹلی اپوزیشن لیڈر ہوں گے ان کیس، یعنی یہ ظاہر ہے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ میں نہیں طے کر رہا، نہ ہی میں کوئی پیشن گوئی کر رہا ہوں، یہ ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ امکان ہے اور اس پر لوگ جو ہے وہ گویا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہ ہو جائیں تو ان کی ویلیو میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ جو یعنی پی ٹی آئی ٹرنڈ SIC یا سنی اتحاد کونسل ہے، ان کی حماقت جو ہے وہ اس کو بھی ایک کور سا مل جائے گا. اگرچہ یہ ان کو یعنی جو بود المشرقین تھا مولانا میں اور پی ٹی آئی میں، تو اس کو برج کرنا اگرچہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ دونوں طرف سے، اور ظاہر ہے پرائمری اس کے انیشیٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں، اس لیے کہ بد زبانی، گالی گلوچ یہ ان کا بنیادی نیریٹو ہے، ان کے بنیادی ٹولز ہیں پالیٹکس کے، یعنی جھوٹ، دجل، فریب، مکر اور بد زبانی کرنا اور بار بار یک وقت جھوٹ بولنا، اور یعنی ملٹیپل جھوٹے نیریٹیوز جو ہیں بظاہر ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد ہونے کے باوجود ان کو کنٹینیوسلی پروپیگیٹ کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے یہ ان کے پاس کمال کی ہے. تو ان کو اس جہالت کو گویا کور کرنے میں ایک غیر ارادی طور پر فائدہ ہوگا اگر مولانا اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ سے وہ لائم لائٹ ان سے گویا ختم ہو جائے گی. وہ لائم لائٹ جو ہے وہ مولانا کو حاصل ہوگی، نہ صرف لائم لائٹ بلکہ باضابطہ جو اپوزیشن لیڈر کا ایک سٹیٹس ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو گویا مولانا کو ایک زیادہ ویٹیج بھی ملے گا، ایک باضابطہ آئینی قانونی پروٹوکول بھی ملے گا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ جو صورت بنی تھی امیڈیٹلی آفٹر الیکشن اور گریونسز جو بظاہر ڈیولپ ہوئے اور جو اس کا آؤٹ بسٹ ہوا وہ بڑی حد تک مندمل ہو جائے گا، اور یہ گویا ہر لحاظ سے ایک اچھا اور صائب گویا نتیجہ یا فیصلہ ہوگا. تو لیکن دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور بڑا پاورفل فیکٹر یہ ہے کہ اگر انہیں مخصوص سیٹیں نہیں ملتی ہیں SIC کو، جس کے خاصے امکانات ہیں اور ان کی پارلیمانی حیثیت مجروح ہوتی ہے بطور پارلیمنٹری گروپ کے، تو اس میں کیونکہ اپوزیشن لیڈر الٹیمیٹلی جو ہے اسپیکر جو ہے اس نے گویا توثیق کرنی ہوتی ہے کہ کون اپوزیشن لیڈر ہے. تو اسمبلی میں ظاہر ہے یا صادق جو رولنگ الائنس کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے اسپیکر ہوں گے، تو انہیں مولانا کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں یقیناً یعنی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو دوز ہو ایکسل ان ابیوزز. ہاں جی، وہ جو فرقہ نازیہ کا زاویہ کے جو بوتل نما لوگ ہیں، جیسے وہ سڑک پر پھرتا تھا گنڈا پورا، اگرچہ وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا میں متوقع ہے ان کا وجود بد تہذیب، تو وہ وہیں ہوں گے. لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ریپلیکا ہی ہیں کہ دیکھیں یہ فرقہ نازیہ کا زاویہ ایسا گویا ایک جوڑ ہے گندا، آپ کسی شفاف شخصیت کو میں پھینک دیں تو وہ بھی خاصا یعنی گندا ہو کر ہی سامنے آئے گا. یہ کوئی یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کانے نمک میں جائیں تو سب نمک والے ہو جاتے ہیں. جی، تو یہ ایسا جوڑ ہے پی ٹی آئی،
ایسا چھپڑ ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس میں اتنا یعنی گاربیج موجود ہے کہ آپ شفاف شخص کو بھی پھینک دیں تو وہ گویا ایک اور نیازی قذاب بن کر آپ کے سامنے نمودار ہوگا. تو اس والے سے یہ اچھا شگون ہے اگر ایسا ہو گیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.